طلحہ بہت ہونہار اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کا ابو روزانہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا اور شہر جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح سے ان کا گزر بسر بڑے اچھے سے ہو رہا تھا۔ طلحہ اب بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ابو نے سوچا اسے اب مچھلیاں پکڑنا سکھا دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس کا ہاتھ بٹا سکے، لہٰذا اس کا باپ روزانہ طلحہ کو بھی اپنے ساتھ سمندر پہ لے آتا تھا۔ طلحہ کو اب کافی معلومات مل گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا ہر حکم مانتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اماں آج کیا پکایا ہے؟ طلحہ جو کہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ دال پکائی ہے بیٹا، اس کی ماں نے مانی خیزی سے جواب دیا۔ اماں پھر وہی دال؟ مجھے نہیں کھانی دال۔ وہ ایسا ہی تھا، دال کے نام پر منہ بنانے لگا تھا۔ اس کی ماں نے سالن ڈالا اور روٹی لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پیالی میں گوشت کا سالن تھا۔ واہ اماں، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اماں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کا باپ نماز پڑھ رہا تھا۔ طلحہ اب رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ ابا جلدی آ جائیں، بڑا اچھا سالن پکا ہے۔ وہ اپنے ابو کو آوازیں دے رہا تھا۔ ٹھہرو بیٹا، میں ہاتھ دھو آؤں۔ اس کا باپ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ طلحہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر بولا، اماں بڑا ذائقہ ہے تیرے ہاتھ میں قسم سے۔ وہ اب انگلیاں چاٹ رہا تھا۔ وہ پورا کھانا کھا چکا تھا مگر ابھی تک اس کا ابو نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے ابو کو آوازیں دی۔ ابو کہاں رہ گئے؟ وہ آوازیں دیتا ہوا نلکے کی جانب آیا اور وہاں پہ اپنے باپ کو اوندا پڑا دیکھ کر اس کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ ابا جان، اماں، وہ چلا رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی آواز سن کر بھاگی آئی تھی اور اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر اس کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ جلدی سے ٹیکسی کروا کے طلحہ کے ابو کو ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے ان کا علاج شروع کر دیا تھا۔ طلحہ اور اس کی امی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کے گھر پر ہمیشہ اس کے ابو کا سایہ سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں آ کر نور محمد کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک، تو نے ہم پر رحم کیا ہے۔ بے اختیار ہی ان کے دل سے نکلا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، نور محمد اب ٹھیک ہے مگر انہیں 1 مہینہ کام نہ کرنے دیا جائے، مکمل بیڈ ریسٹ دیا جائے۔ ڈاکٹر نے انہیں مزید ہدایات دی اور چلا گیا۔ دونوں جلدی سے نور محمد کے پاس چلے گئے تھے۔ 2 دن بعد نور محمد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ نور محمد کو گھر لے آئے تھے۔ باپ کی دوائیوں اور گھر کے اخراجات پہ جو بھی جمع پونجی تھی وہ ساری خرچ ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر طلحہ نے سوچ لیا کہ کل وہ ہر صورت اپنے باپ کی طرح مچھلیاں پکڑنے جائے گا۔ آخر وہ ایک ہی تو سہارا تھا اپنے ماں باپ کا۔ صبح ہوئی تو طلحہ اپنے امی ابو سے دعائیں لے کر سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ سمندر پر پہنچتے ہی اس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جالی لگا دی اور انتظار کرنے لگا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جالی میں کچھ وزن سا ہے۔ اس نے جالی کو کھولا تو اس میں بہت بڑی بڑی 2 مچھلیاں تھیں۔ طلحہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ بے شک یہ اچھی کامیابی تھی۔ اس نے جلدی سے انہیں نکالا اور مزید مچھلیوں کی خاطر جالی لگا دی۔ اس نے سوچا کیوں نہ جب تک اور مچھلیاں آئیں تب تک یہ مچھلیاں شہر جا کر بیچ آؤں۔ اپنے خیال کے تحت وہ بوٹ میں جالی لگا کر شہر روانہ ہو گیا۔ شہر میں اچھے داموں مچھلیاں بیچ کر وہ گھر کے لیے کچھ سامان لے آیا تھا۔ اس کے علاوہ باپ کے لیے دوائیاں بھی لے آیا تھا۔ وہ سب چیزیں گھر دے کر اماں کو بتا آیا تھا کہ شاید اب وہ لیٹ آئے۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ جب وہ دوبارہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ جالی کافی بھاری ہو رہی ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوتے سوچا کہ شاید اور مچھلیاں پھنس گئی ہیں۔ اس نے اسی گر سے جالی کو کھینچا مگر وہ جالی 1 انچ بھی اوپر نہ اٹھ سکی۔ طلحہ اب پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جالی کے قریب گیا اور بہت زور لگا کر ایک جھٹکے سے جالی کو باہر نکال لیا۔ مگر یہ کیا؟ وہ حیران پریشان سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی جالی میں مچھلی کی بجائے ایک انسانی لاش تھی۔ طلحہ کے تو ہاتھ پاؤں یہ سب دیکھ کر پھول گئے تھے۔ لاش سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اس کا مطلب اس کا قتل ابھی ہوا ہے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے ڈر کے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے سوا یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اس نے پولیس کے سائرن کی آواز سنی۔ ڈر کے مارے اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا، وہ سچا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اس دیس میں سچائی کو کوئی نہیں پرکھتا۔ یہاں تو صرف بے قصوروں کو سزا دی جاتی ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز اب قریب آ رہی تھی۔ طلحہ کو لگا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گا۔ پولیس کو تو صرف لاش کے پاس طلحہ ہی ملا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ قتل طلحہ نے کیا ہے۔ طلحہ نے انہیں بہت یقین دلایا کہ وہ بے قصور ہے مگر وہ اسے پکڑ کر گاڑی تک لے آئے۔ طلحہ نے دیکھا سمندر کے قریب اکلوتے درخت کے پیچھے سے اسے 2 لال آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے پولیس والوں کی توجہ اس جانب دلائی اور بولا، وہ دیکھو وہ کون ہے؟ لیکن پولیس والوں نے ایک نہ سنی اور اسے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ طلحہ کے امی ابو تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا شریف سا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا۔ طلحہ کے ابو پہلے ہی بیمار تھے۔
طلحہ کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ طلحہ کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ طلحہ کے پاس جائیں یا پھر گھر میں اس کے امی ابو کی دیکھ بھال کریں۔ طلحہ نے پولیس والوں کو بہت صفائیاں دی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ طلحہ بہت پریشان تھا۔ اچانک اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابو گزر گئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا مگر اس کی حالت پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کے بارے میں ساری جانچ پڑتال کر لی تھی مگر انہیں طلحہ کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ قتل اس نے کیا ہے، لہٰذا انہوں نے طلحہ کو رہا کر دیا تھا۔ طلحہ گھر آ کر باپ کی چارپائی سے لگ کر بہت رو رہا تھا۔ اس کی ماں پر غشی کا عالم طاری تھا۔ اچانک طلحہ کی امی بے ہوش ہو گئیں۔ گہرے صدمے کی بدولت ان کا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر کبھی نہ جاگی۔ طلحہ کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ہنستا مسکراتا گھر دنوں میں ہی بکھر گیا تھا۔ وہ کتنا حوصلہ مند ہو گیا تھا کہ ایک ہی دن اپنے 2 پیاروں کی لاشیں کندھے پر اٹھائے قبرستان گیا تھا۔ ہر آنکھ طلحہ کے لیے دکھ پر اشک بار تھی۔ وہ اس وقت خالی گھر میں چارپائی پر اکیلا لیٹا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ میری زندگی کا کیا مقصد رہ گیا ہے اب؟ یا اللہ، کسی کے ساتھ اتنا برا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وہ اللہ ہی سے گلہ کر رہا تھا۔ میں اب کیسے رہوں؟ میری وجہ سے میرے ماں باپ گئے۔ میں نے ایسے قصور کی سزا بھگتی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا میرے مالک۔ وہ روتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ خونی لال آنکھیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کون تھا جو یوں تماشا دیکھ رہا تھا؟ روتے اور سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا عجیب سی شکل والا تھا، خاص کر اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھی، ایسے جیسے خون کا رنگ ہو۔ وہ بھاگ رہا تھا اور طلحہ اسے پکڑ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ بہت دور نکل آئے تھے۔ میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ طلحہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ اس شخص سے بس ایک ہی قدم کی دوری پر تھا کہ کسی چیز سے ٹکرا کر لڑکھڑا گیا اور اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ اب وہ شخص اس کے سر پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ گھبرا کر سوچ رہا تھا۔ شکر ہے یہ خواب تھا، اگر حقیقت ہوتی تو؟ اس نے اپنی ماں کو پکارا، اماں، مگر پھر خیال آیا اور دیکھا کہ گھر تو خالی ہے۔ سارے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر سسکنے لگا تھا۔ یہ خونی آنکھوں والا کون ہے آخر؟ یہ مجھے ایسے کیوں نظر آتا ہے؟ یا اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ خواب میری بربادی کی ذمہ داری کی طرف کوئی اشارہ تو نہیں خدا کی طرف سے؟ ہاں، یہ وہی شخص ہے جو مجھے اس دن سمندر کے پاس نظر آیا تھا اور آج خواب میں بھی۔ مجھے اب ہر صورت اس شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اپنی بربادی کا بدلہ اس سے لینا ہے۔ اگر وہ اس دن لاش جالی میں نہ ڈالتا تو آج میرا گھر نہ اجڑتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے آنسو صاف کر لیے۔ نہیں، مجھے اب اور نہیں رونا۔ رونے کی باری تو اب اس شیطان کی ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بول رہا تھا۔ اسے سمندر پر پہنچتے ہی پھر سے جالی سمندر میں لگا دی تھی اور اب سائڈ پہ بیٹھا بغور پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مچھلیوں سے کوئی غرض نہ تھی، اسے تو بس اس خونی آنکھوں والے شخص تک پہنچنا تھا اور اس کے اصل راز کو جاننا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس شخص کو یہیں دیکھا ہے اور وہ ضرور اسے یہیں ملے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا مگن تھا کہ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز بھی نہ سنی۔ ہیلو، اس کے پیچھے سے کسی کی آواز ابھری۔ طلحہ نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ کوئی لڑکی تھی۔ وہ ذرا سا جھک کر اس سے پوچھ رہی تھی، کیا مجھے مچھلی مل سکتی ہے؟ وہ شاید مچھلی کی تلاش میں ہی آئی تھی۔ وہ 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ جو ایک بار دیکھتا دوسری نظر ضرور ڈالتا۔ کہاں گم ہیں آپ؟ جواب دے۔ وہ اس کے یوں گمسم ہونے پر پریشان ہو رہی تھی۔ جی مل جائے گی مگر ابھی نہیں، کچھ دیر بعد، طلحہ نے اسے جواب دیا۔ جواب میں لڑکی کہنے لگی، نہیں مجھے ابھی مچھلی چاہیے، دراصل میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ڈاکٹر نے مچھلی کھانے کا کہا ہے، آپ جلدی پکڑ لے، میں یہیں بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ شاید وہ بہت زیادہ بولتی تھی۔ طلحہ نے ایک چپ سی نگاہ اس پر ڈالی اور ساری توجہ مچھلی پکڑنے پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مچھلی پکڑ لی اور اسے دے دی۔ وہ خوش ہو گئی اور مچھلی لے کر جانے لگی، لیکن پھر رکی، پیچھے مڑی اور بولی، آپ پلیز مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ آئیں۔ وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ طلحہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جواب میں وہ لڑکی بولی، دراصل مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، آج ابا کی بیماری کی وجہ سے میں گھر سے نکل آئی، ورنہ وہ رونے کو بالکل تیار تھی۔ طلحہ نے دیکھا واقعی جنگل میں اس وقت جنگلی جانوروں کے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ طلحہ نے کچھ سوچا اور بولا، اوکے ٹھیک ہے۔ نہ جانے کیوں طلحہ کو اس مکار کی مکاری سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ اس کے ہمراہ اب جنگل کی جانب بڑھ رہا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ جنگل کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے تھے۔ اس دوران لڑکی کی زبان بدستور چل رہی تھی۔ طلحہ کو یہ لڑکی کچھ کھٹک رہی تھی۔ طلحہ نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے ہی اسے ایک جھونپڑی سی نظر آئی۔ اس لڑکی نے خوشی سے اسے بتایا، یہ ہے میرا گھر۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، مجھے بھی اپنا کام کرنا ہے، طلحہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر لڑکی مسکرا کر بولی، نہیں کچھ دیر رکے نا پلیز، گھر تو آئیں، ابا کو مل کے جائیں۔ وہ اب منت کر رہی تھی۔ طلحہ کا دل نہ جانے کیوں بہت گھبرا رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں مجھے واپس جانا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ پیچھے سے اس نے لڑکی کی عجیب سی سٹی کی آواز سنی تھی۔ اس نے اس آواز پر زیادہ غور نہ کیا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ وہ جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ ورنہ ابھی گولی چلا دیں گے۔ اس آواز پر طلحہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہی کونی آنکھوں والا شخص اور وہ لڑکی کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی عجیب و غریب لباس والے مرد وہاں پر موجود تھے۔ سب کے ہاتھوں میں بھاری اسلحہ تھا۔ ککک کون ہو تم؟ اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ جواب میں لڑکی بولی، ہم جو بھی ہیں، بس تم اتنا جان لو کہ تم اب کچھ دیر کے ہی مہمان ہو۔ اس کی بات پہ سب کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ طلحہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ طلحہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ شاید ان سب کو طلحہ سے اس بات کی امید نہ تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جنگل بہت گھنا تھا، اس لیے طلحہ کو کچھ بچت ہو گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ بہت جلد ان ظالموں کی فوج اس تک پہنچ ہی جائے گی۔ شام کے سائے اب گہرے ہو رہے تھے۔ طلحہ نے دیکھا پاس ہی ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس نے فوراً انا کا نام لیا اور اس درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ درخت کے اوپر چوٹی تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، وہاں پہنچ گئے تھے۔ کہاں گیا وہ؟ ابھی تو یہیں تھا، خونی آنکھوں والا شخص چلا رہا تھا۔ اگر وہ نہ ملا تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسے ہمارے ٹھکانے کا بھی پتہ ہے اور اسے ہماری پہچان بھی ہے، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ طلحہ نے دیکھا خونی آنکھوں والا شخص جیب سے فون نکال رہا تھا۔ فون نکال کر اس نے اوکے کا بٹن دبایا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ پرنام سائیں جی۔ اوہ تو یہ لوگ ہندو ہیں۔ طلحہ اس کے سلام نہ کرنے پر حیران ہوا تھا۔ خونی آنکھوں والا شخص فون پر بات کر رہا تھا۔ جی سائیں جی، آپ فکر نہ کریں، ہم پکڑے نہیں جاتے، ہم تو بس لاش کے گردے، دل، معدہ سب چیزیں نکال کر لاش کو سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ شاید دوسری جانب ان سب کا سردار بات کر رہا تھا، اس لیے وہ بڑے ادب سے بول رہا تھا، جی سائیں جی آپ فکر ہی نہ کریں، اس بار مقتول کی آنکھیں بھی نکال لیں گے، بڑا اچھا روپیہ کما لیں گے۔ وہ ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جی آج ہی انتظام ہو جائے گا، ارے آپ فکر نہ کریں، یہاں پولیس پہنچ ہی نہیں سکتی اور پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اتنے قتل کر چکا ہوں، اب تو آنکھوں میں بھی خون اتر آیا ہے۔ اس کا اشارہ اپنی لال سرخ آنکھوں کی جانب تھا۔ وہ پتہ نہیں اور کیا کیا کہہ رہا تھا۔ طلحہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کن لوگوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تم سب لوگ جاؤ اور اسے ڈھونڈو، وہ لڑکا ہر صورت مل جانا چاہیے، اس کمینے کو تو ایسی موت دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ وہ شخص کراہت سے بول رہا تھا، میں یہی پہ انتظار کروں گا، تم سب جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ اس کے سارے ساتھی اس کے حکم کی تعمیل میں ادھر ادھر جنگل میں پھیل گئے تھے۔ وہ شخص خود اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ سب چلے گئے تو اس نے لڑکی کو کہا، آج تم نے بہت اچھا کام کیا، شاباش، اب گھر جاؤ اور سب کے لیے کھانا بنا لاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لڑکی فوراً واپس چلی گئی تھی۔ وہ شخص اب اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ طلحہ کے ذہن میں ایک خیال سا آیا۔ اس نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور اسے ترچھا تراش لیا۔ وہ یہ سارا کام بڑی احتیاط سے کر رہا تھا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ طلحہ درخت سے اتر کر اس خونی آنکھوں والے شخص کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ شخص چوکنا ہو گیا۔ اوہ تو تم یہاں ہو۔ خونی آنکھوں والا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک تھی۔ جواب میں طلحہ بولا، ہاں میں یہاں ہوں اور تمہیں میرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ طلحہ کے سر پہ اس وقت شاید خون سوار تھا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا لگایا اور بولا، ارے تم مجھے مارو گے؟ واہ بڑی ہمت ہے، ویسے تم نے یہ بات کہہ کر مجھے اور بھی غصہ دلا دیا ہے۔ اب تو میں تمہیں بڑی بھیانک موت دوں گا۔ دوسروں کو تو میں سمندر میں بہاتا ہوں لیکن تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے طلحہ پر بندوق تان لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، طلحہ نے بڑی برق رفتاری سے وہ تراشی ہوئی لکڑی اس شخص کی آنکھ میں پیوست کر دی۔ وہ شخص کراہ کر رہ گیا۔ بوکھلاہٹ میں بندوق کا ٹریگر دب گیا، فائر ہوا اور طلحہ کے بازو پر نشان چھوڑ گیا۔ طلحہ کو اس وقت درد محسوس نہیں کرنا تھا۔ اس نے پھر سے ہمت کی اور لکڑی اس کی آنکھ سے نکال کر اس شخص کی دوسری آنکھ میں بھی پیوست کر دی۔
اس کی آنکھوں سے خون فوارے کی شکل میں نکل رہا تھا۔ درد کی تیز لہر کی وجہ سے بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ طلحہ نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور اس شخص کا سینہ چھلنی کر دیا۔ فائر کی آواز سن کر سب کارندے جو طلحہ کی تلاش میں ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اپنے مالک کی جانب بھاگے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اپنے مالک کو خون میں لت پت دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ طلحہ نے بندوق کا رخ اب ان کی جانب کر دیا تھا اور بہت سی گولیاں اس نے ان ظالموں کے سینے میں پیوست کر کے انہیں جہنم واصل کر دیا تھا۔ نہ جانے کس طرف سے آتی ہوئی ایک گولی سیدھی طلحہ کے دل پر لگی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ مرتے وقت اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مرنا تو سب نہیں ہوتا ہے مگر کچھ لوگ مر کر بھی خود کو امر کر جاتے ہیں۔ وہ خود تو مر گیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ پیارے دوستو، زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں مگر ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمت، جرأت اور دلیری سے ہر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے۔ مرنا تو ایک نہ ایک دن سب نے ہوتا ہے مگر کچھ لوگ مر کے بھی جیتے ہیں، دراصل یہی جینا ہے۔